طریقہ کار غلط ہی اختیار کیا گیا، لیکن اس بچے اور بچی کا تو کوئی جرم نہیں، اس کے قتل کا یا اس کو گرانے کا مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، مطلب ڈبل جرم کے بعد ایک اور جرم ہو گیا نا، لیکن یہ مناسب نہیں۔ ماں کے دل میں اس بچے کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ماں کے دل میں تو بچے کی محبت رہے گی، ماں کا تو بیٹا یہ حرام زادوں نے جو ظلم کیا وہ بھگتے رہیں گے، ماں کو کوئی گناہ نہیں ہوا۔ قرآن مجید نے سورہ نور میں کہا کہ جن کو بدکاری پر مجبور کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مجبوری کے بعد ان عورتوں کو بخشنے والا اور مہربان۔ ان کا کیا قصور؟ کئی لونڈیاں تھیں جن سے زبردستی لوگ کر، اللہ نے یہ تسلی اتاری کہ یہ بے گناہ بیچارے، کوئی ان پر کوئی الزام نہیں، جو کرتے ہیں بدکاری وہ بھگتیں گے۔ بہت شکریہ جی بارک اللہ فیک۔ ہاں مولانا، جنازے کے ساتھ چلتے وقت بعض اوقات تو یہ کرتے ہیں نا کہ 10 منٹ بعد چلتے ہیں، کہ پہلے والے پہنچ گئے بعد میں آپ پہنچتے ہیں، اور بعض لوگ یہ ہے کہ ساتھ ہی ٹھوک ٹھوک کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم؟ جی السلام علیکم۔ السلام جی سر، فتاوا آن لائن؟ جی فتاوا آن لائن۔ اب ایک کوشچن تھا جی فرمائیے۔ حدیث ہے کہ مونچھیں کٹواؤ اور داڑھی بڑھاؤ، اس میں جو ہے مونچھیں کٹواؤ، اس کا مطلب کرشوانا ہے یا صاف کروانا ہے؟ بالکل داڑھی کے مونچھوں کے بارے میں؟ ہاں جی مونچھوں کے بارے میں۔ ہاں مونچھوں کے بارے میں پوچھا ہے جی کہ مشین کے ساتھ، کینچی کے ساتھ یا استرے کے ساتھ کس چیز کا استعمال کیا جائے؟ جائز تو سب طرح ہے، نیک لوگوں نے سمجھا کیا خوشوارت جو آپ نے فرمایا کہ مونچھیں ختم کرو، اس لیے یہ بھی سلف میں سے نیک لوگوں نے کیا کہ بالکل صاف کراتے تھے، مگر زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ مونچھیں جو ہے نا ان کو چھیڑا نہ جائے، مونچھیں رہنے دی جائیں، اور یہ کنارہ جو ہے نا لب کا یہاں سے کٹا دیا جائے، اس کو اطار کہتے ہیں۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ملم یاخذ من شارب من، جس نے مونچھوں میں سے کچھ بھی نہیں کٹایا وہ میری امت میں نہیں۔ اس لیے علامہ البانی صاحب فرماتے ہیں ساری مونچھیں نہیں، یا من شارب، اس لیے مونچھیں رہنی چاہیے، کنارے ننگے ہونے چاہیے ہونٹوں کے اوپر کے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ وہ مدینہ شریف میں اگر کسی کو دیکھتے تھے کہ اس نے صاف کی ہوئی ہیں تو شرطی کو بلاتے تھے، سپاہی کو، اس سے کوڑے مرواتے تھے کہ تم نے مسئلہ کیا ہو، تم خنسا بنے ہوئے جیسے خسرا ہوتا، مردوں کی طرح مونچھیں رکھو، تو بس کنارہ ننگا ہونا چاہیے۔ صحیح جو ہے نا بات وہ یہی ہے۔ جی سر ایک کوشچن اور ہے جی، ایک میں نہ پوچھنا تھا ایک نام کا اور کا، فروا نام کا، فروا کے نام کا ترجمہ پوچھنا ہے۔ فروا ویسے تو پوستین کو کہتے ہیں میرے بھائی، یہ پوستینیں جو پہنتے ہیں نا لوگ، بنی ہوئی چمڑے کی واسکٹیں وغیرہ جیکٹیں، جی جی ان کو پوستین کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں فروا کہتے ہیں، جمع اس کی فرا آتی ہے، اچھا تو فروا اصل میں اس کو کہتے ہیں۔ تھینک یو، بڑی مہربانی، جزاکم اللہ۔ یہ میت کے ساتھ چلنے کے بارے میں مولانا فتویٰ تو درکار۔ میت کے بارے میں یہ فتویٰ یہ بھی وہ پہلی بات ایک ذہن میں آ گئی، وہ بھی بتا دیں کہ بعض وقت اچھے بڑے آدمیوں سے بھی کوتاہی ہو جاتی کہ جنازہ آ رہا تھا، مروان بھی اس وقت گورنر مدینہ تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ بھی بیٹھے تھے، تو حضرت ابو سے گزری تھے، انہوں نے کہا اٹھ کر کھڑے ہو، تو مروان نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہی ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی ہے، تو بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا اس کو بھی پتا کہ حضور نے کہا جب تک جنازہ نہ رکھا جائے کوئی نہ بیٹھے۔ وہ اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، تو کہنے لگا پھر تم کیوں بیٹھے تھے؟ کہنے لگا یار تو امام ہے، حاکم وقت ہے، جب تو بیٹھ گیا تو میں نے بیٹھ گیا۔ یہ صحیح ہے، یعنی حکومت کا بگڑ جانا معاذ اللہ ایسی بری بات ہے جس کی وجہ سے پھر اچھے بڑے آدمی بھی اس راہ میں بیٹھ جاتے، حکمران ہے، اسی لیے تو دین میں امام کہلاتا ہے، نماز کا امام نہیں، پوری امت کا امام، وہ گائیڈ ہے ملک کو، تو یہ درمیان میں بات ہے۔ اچھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جنازے کے ساتھ جو پیچھے پیچھے لوگ احترام سے چلتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وہ ادب سے چلتے ہیں، ورنہ اگر کوئی دوسرا راستہ ادھر سے وہ نکل جائیں تیزی سے بھی کوئی حرج نہیں، وہ تو عام آدمی ہے نا، وہ تو نکل جائے گا، لیکن وہ جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن نہ پیدل جا رہے ہیں، نہ رکتے ہیں کہ 10 منٹ بعد چلے جائیں، وہ ساتھ ساتھ ہی پیچھے آہستہ آہستہ پہلے دوسرے گیئر میں جا رہے ہیں، اسی رفتار سے جس رفتار سے پیدل چلنے والے جا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر ان کو گاڑیاں ہیں میسر تو گاڑیوں پر آہستہ آہستہ جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں تو کوئی منع نہیں۔ جی صحیح بات ہے۔ اچھا، آپ نے استخارہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ امام اپنے نواب صدیق حسن خان صاحب کا معمول بھی بتایا۔ بھائی نے یہ پوچھا ہے، آج ضرور جن کے پاس وہ کتاب ہے وہ دیکھے اور وہ شروع بالکل کرنا چاہیے، یا مغرب کے بعد یا اشراق کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے حال، طبیعت کیسے صاحب؟
اللہ کا احسان ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صوبہ سندھ سے. صوبہ سندھ سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے بھائی, کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ مولانا سے یہ پوچھنا ہے تھا, ہم 100 روپے کے اوپر کتنا منافع رکھ سکتے ہوں, منافع کما سکتے ہوں؟ 100 کے اوپر آپ 500 بھی رکھ سکتے ہیں اگر دنیا داری کے اعتبار سے جائز ہو. ہمارے گھر میں ایک سونا پڑا ہے کہ جن دنوں میں 100 روپے تولا تھا تو اس زمانے کا خریدا ہوا ہے, اور آج سونے کا ریٹ جو ہے وہ 15,000 روپیہ ہے. 100 روپے کے اوپر کتنا؟ جی بتائیے مولانا. ان لوگوں کو سمجھانا ہمارے یہ دوست ہماری زبان نہیں سمجھتے, زبان یار من ترکی اور من ترکی. جی فرمائیے. ہاں میرے بھائی, نفع کی کوئی شرح دین میں مقرر نہیں ہے, یہ حالات پر منحصر ہے کہ اگر ایک چیز عام مل رہی ہے تو ظاہر سستی ہوگی, اگر شارٹیج ہوگی یا وہ چیز کم ہے, ضرورت مند زیادہ ہے تو وہ مہنگی ہو جائے گی. ایسا قدرتی اتار چڑھاؤ تو کوئی گناہ, جتنا منافع ملے اللہ کی طرف سے برکت ہے. جو جان بوجھ کر تنگ کرنا نا خلق خدا کو, کہ چھپا لینا, ذخیرہ کر لینا, لوگوں کو تنگ کرنا, پھر ریٹ کا بڑھ جانا, یہ پھر تھوڑا نفع لے یا زیادہ سب حرام ہی حرام, بالکل ظلم عظیم ہے. یہ گر گیا ہے, کوئی نہیں, اتار لے لیتے. اچھا جی, کچھ اور پوچھیں گے بھائی آپ؟ اور تو پوچھنا فی الحال نہیں ہے, پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. مولانا استخارے کے بارے میں بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے زاہد صاحب نے کہ مغرب کی سنتوں کے اندر بھی اس استخارے والی دعا کی ہم نیت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, کوئی بات جی, یعنی اس میں بھی ہم یہ نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی مولانا. ایک بات جو درمیان میں آگے نا, یہ بیچارے جو حاجت مند پوچھتے ہیں نا, ہاں ہاں, ان کے لیے بھی یہ فائدہ عام کے لیے بیان کر دیں. جی کال لے لیں مولانا. السلام. اچھا جی فرمائیے. یہ بھائی سارے آپ بھی نوٹ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. نماز تو خود مشکل کشا ہے, کوئی مشکل بھی حضور کو پیش آتی کہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے, تو اس میں اگر یہ کیا جائے نا کہ جب دن ڈھلے نا, آج کل 12:15 کے قریب زوال ہو جاتا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارے مولانا صاحب کا پرسنل نمبر کی ہے. مولانا کا پرسنل نمبر, گھر کا نمبر چاہیے؟ بتا دیں. نہیں, موبائل نمبر نہیں ہے مولانا کے, گھر کا نمبر آپ کو مل سکتا ہے, گھر کا لکھ لیں آپ. ویسے اگر ذاتی طور پر ملنا ہو تو ذاتی طور پر ملنا ہو تو بہت اچھی بات ہے. آپ ایسا کیجئے کہ جمعرات کے دن صبح 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک, ٹھیک ہے, ستیانہ روڈ پہ رحمان جیولر ہے نا, جی سر, اس گلی کے اندر مسجد ہے, جامعہ مسجد محمدی کریمیہ, ستیانہ روڈ پر رحمان جیولر کے قریب محمدی قریب نہیں, اسی گلی کے اندر مسجد ہے. اچھا, ایک ہی مسجد ہے وہاں. مولانا 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک تشریف فرما ہوتے ہیں جمعرات کے دن, جمعرات کے دن, یا پھر جمعہ وہاں پڑھ لیں, اور جمعے کے دن بھی مولانا 12 بجے آ جاتے ہیں اور پھر عصر پڑھ کے جاتے ہیں. نہیں, صبح ہی آ جاتا ہوں 8 بجے. اچھا 8 صبح آ جاتے ہیں, یعنی جمعرات اور جمعہ. اچھا, اور وہاں کا نمبر ہے بھائی؟ جی نمبر ہے, نمبر مسجد کا بھی دے جی 854 1881 جی بالکل. کریں وہاں بات چیت, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو. جی انشاءاللہ. 854-1881 جی یہی نمبر. جی بڑی مہربانی بھائی, تھینک یو ویری مچ. اللہ کے لیے یہ سارے بندے نا, کیونکہ سب ہم محتاج ہیں, فقیر ہیں, کہیں پہنچ جائیں اللہ کے ہاتھ میں ڈور ہے. کسی وقت ہم اپنے آپ پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی سوال کرنا تھا. یہ میرا نام قاسم ہے. جی فرمائیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قاسم کا نام نہیں رکھنا نہیں چاہیے. قاسم نام کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام رکھنا درست نہیں ہے. جی بالکل, تو بتائیں ذرا. جی مولانا بتا دیں. قاسم نام رکھنا برا ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کا نام کیوں قاسم رکھتے, اور بعد میں بھی حضرت صدیق اکبر کے پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر, اور بعد میں امت میں بے شمار چوٹی کے لوگ قاسم ہوئے ہیں. قاسم تو بہت اچھا نام, کنیت کے حوالے سے تھوڑی سی قاسم تو تھی نا کہ محمد نام نہ رکھیں اور ابو القاسم نام نہ کنیت نہ رکھیں. یہ حضور کے زمانہ میں پابندی تھی.